Subscribe to our Islamic channel and hit the bell icon. Seek guidance from Maulana Ikramullah Afi on any Islamic issues. صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت چہرے پر داڑھی کا ہونا ہے. ایک مشت داڑھی سے کم نہ ہو وہ داڑھی میں نہیں ہوگی. جو ساتھی داڑھی رکھنے کا ارادہ کرتے ہیں پھر وہ رکھ تو لیتے ہیں لیکن وہ ایک مٹھی سے کم ہوتی ہے. وہ داڑھی کے حکم میں نہیں ہے. داڑھی ہے کم سے کم ایک مٹھی. کتنی؟ ایک مٹھی، اپنی مٹھی. جتنی داڑھی مٹھی میں آئے یہ داڑھی ہے. تو پہلے تو میں یہ درخواست کروں گا جن چھوٹی چھوٹی داڑھیوں والے جو بیٹھے ہوئے نمازی ہیں، نیک ہیں، آپ آج سے یہ ارادہ کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنے چہرے پر سجائیں گے اور پوری سنت لائیں گے. بھائی اس میں کوئی مجبوری تو نہیں ہے. اس میں کیا مجبوری ہے؟ ہماری اولاد اس میں آڑے آئے. جو اولاد سنت کو اپنانے میں آڑے آئے اس کو اٹھا کر گندے نالے میں پھینکو. کیا ہماری بیوی اس میں آڑے ہے؟ تو پھر بیوی وہ بیوی کیا ہے جو حضور کی سنت سے ہمیں روکے؟ جہاں ایمان ہے، جہاں پیارے آقا کی محبت ہے، جہاں حضور کی عقیدت ہے، جہاں پیارے کا آقا کا عشق ہے، وہاں نہ ہماری اولاد ہے، نہ ہماری بیوی ہے، نہ خاندان ہے، نہ قبیلہ ہے. کچھ بھی نہیں ہے جہاں حضور کی سنت ہے. مرزا قتیل ہندوستان کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے فارسی کے، کیونکہ اردو سے پہلے بر صغیر کی زبان فارسی تھی. بہت سارے ممالک کی زبان فارسی تھی. اہل عرب میں جو رہتے تھے وہ عربی بولتے ہیں. جو عرب کے علاوہ علاقوں میں تھے ان کو اجمی کہا جاتا ہے کہ وہ عربی سے ناواقف تھے. تو بر صغیر میں فارسی تھی. اس لیے علامہ اقبال کی زیادہ شاعری فارسی زبان میں ہے. یہ اردو تو بعد کی پیداوار ہے، پہلے فارسی ہے. اور سب سے پہلے قرآن پاک عربی سے اگر کسی اور زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے تو وہ فارسی ہے. عربی سے فارسی زبان میں سب سے پہلے ترجمہ کیا گیا اور تفسیر لکھی گئی. اور سب سے پہلے فارسی زبان میں جس نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو مرزا قتیل ایک بہت بڑا شاعر تھا بر صغیر کا، فارسی زبان کا، لیکن وہ داڑھی منڈاتا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت پر، آپ کی مدحت پر اس نے ایک نعت لکھی اور اس کے اشعار ایمان والوں کو گرما دینے والے تھے. جو بھی سنتا وہ مست ہو جاتا. ایسی خوبصورت نعت تھی، عشقیہ نعت، حضور کے عشق میں ڈوبی ہوئی اس نے لکھی. وہ نعت افغانستان کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے ہاتھوں میں آ گئی. انہوں نے نعت دیکھی تو وہ بڑے متاثر ہوئے. انہوں نے کہا کہ جس نے یہ نعت لکھی ہے وہ حضور کا کتنا بڑا عاشق ہوگا. شعر ہے کہ وہ بہت بڑا عاشق ہوگا جس نے ایسی اس انداز میں نعت لکھی ہے کہ دل بھی دہل جائے آدمی کا، جذبات قابو میں نہ رہے اور حضور کی محبت پیدا ہو جائے وہ نعت سن کر. تو نعت لکھنے والا بڑا با کمال ہوگا تو اس کی تو زیارت کے لیے جانا چاہیے. تو وہ بزرگ افغانستان سے یا ایران سے مرزا قتیل کی شاعر کی زیارت کے لیے چلا. چلتے چلتے جب وہاں ان کے شہر میں پہنچا، ان کے گھر پر پہنچا تو گھر پر وہ موجود نہیں تھے. گھر والوں نے بتایا شیو کرانے کے لیے وہ نائی کی دکان پر گئے ہوئے. تو آپ بھی اس نائی کی دکان پر پہنچ گئے. وہ کرسی پر بیٹھا تھا اور نائی اس کی داڑھی اس طرح سے صاف کر رہا تھا. تو بزرگ نے دیکھا تو دل پر بڑی چوٹ لگی اور بہت تکلیف ہوئی کہ اتنا بڑا شاعر اور ایسی خوبصورت نعت لکھنے والا، لیکن وہ تو داڑھی منڈا رہا ہے، اپنے چہرے پہ اس طرح چلا رہا ہے، حضور کی سنت کو قتل کر رہا ہے، ذبح کر رہا ہے. میں تو نعت سے عقیدت لے کے آ رہا تھا کہ یہ بڑا کوئی عاشق رسول ہوگا.
لیکن اس کا حال میں نے وہ بڑا افسوس کرنے لگے، اور انہوں نے بے ساختہ یہ کہا، آغا ریش میں تراشی، آغا ریش میں تراشی، کہ بڑا افسوس ہے کہ تو حضور کی داڑھی مونڈ رہا ہے، اتنا بڑا شاعر ہو کر، اتنی نعتیں لکھنے کے ساتھ کے باوجود تو داڑھی مونڈ رہا ہے۔ تو آگے سے مرزا قتیل نے یہ کہا، ولے منہ میں تراشی بلے دل کسے نمی تراشم، میں اپنے چہرے پر داڑھی پر اس طرح چلا رہا ہوں، کسی کے دل پر تو نہیں چلا رہا، میرے اس عمل سے کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا۔ تو بزرگوں نے آگے سے یہ جواب دیا، آرے دل رسول میں تراشی، تو کہتا ہے داڑھی پر اس طرح پھیر کر میں کسی کا دل نہیں دکھا رہا، گنبد خضرا میں اپنے نبی کا دل دکھا رہا ہے۔ بزرگوں نے جب یہ بات کہی تو اس نے نائی کو روک دیا کہ یہیں رک جا، بس جتنی مونڈ دی ہے مونڈ دی، اور یہ بات سنی کہ میں حضور کا دل دکھا رہا ہوں تو اس پر غش ہی طاری ہو، بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب ہوش آئی تو رونے لگا، اور روتا روتا اس نے یہ شعر پڑھا، جزاک اللہ چشمم باز کر دی، جزاک اللہ چشمم باز کر دی، جزاک اللہ چشمم باز کر دی، میرا با جان جان ہم راز کر دی۔ اے اللہ والے، تو آ کر تو نے تو میری آنکھ کھول دی ہے، تو نے تو میری آنکھوں سے غفلت کی پٹی اتار دی ہے، تو نے تو مجھے گنبد خضرا کا دیدار کرا دیا ہے، اور مجھے احساس دلا دیا ہے کہ واقعتاً پیارے نبی کی سنت پر اس طرح چلانے سے میں حضور کا دل دکھا رہا تھا۔ تجھے گواہ بنا کر اللہ کے حضور میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، یہ کہہ رہا تھا اور ساتھ رو بھی رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، رو رہا تھا، اور استغفار بھی کر رہا تھا، اور توبہ بھی کر رہا تھا۔ پھر اس توبہ کو اللہ نے، مرزا قتیل کی اس توبہ کو اللہ نے اتنا قبول کیا، کیونکہ دل میں عشق تو تھا لیکن کوئی احساس دلانے والا نہیں تھا۔ جب وہ بزرگ افغانستان سے چلا احساس دلانے کے لیے، پھر احساس پیدا ہوا، پھر توبہ کی اور داڑھی چہرے پر بڑھا لی۔ جب داڑھی چہرے پر بڑھائی تو پھر ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ حضور آتے ہیں، فرماتے ہیں، مرزا قتیل، جب تو میری نعتیں لکھتا تھا تو میں اتنا خوش نہیں تھا، تو نعتیں لکھتا تھا لیکن میرا دل پھر بھی دکھتا تھا، تو اشعار ترتیب دیتا تھا میری مدح سرائی میں، لیکن مجھے مسرت نہیں ہوتی تھی، خوشی نہیں ہوتی تھی، لیکن آج چہرہ تو نے میرا، اپنا چہرہ میری سنت سے سجا لیا ہے، میرے نبوت کے باغ سے اپنے چہرے کو روشن کر لیا ہے، آج تیرا چمکدار چہرہ دیکھ کر میں خوش ہو گیا، اور جب میں خوش ہوا ہوں تو میرا اللہ بھی خوش ہو گیا۔ بس چند دنوں کے بعد پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ مرزا قتیل کا انتقال ہوا، کسی بزرگ نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے اعلیٰ مقیم پر تھا۔ کہا کہ کیا عمل پسند آیا؟ کہا کہ عمل نہیں، میں تو بڑا ہی گناہ گار بندہ تھا۔ کہا کہ کوئی نعتیں پسند آئیں کہ جس کی وجہ سے نجات مل گئی؟ فرمایا کہ نعتیں بھی نہیں، اشعار بھی نہیں، شعر و شاعری کام نہیں آئی، قابلیت کام نہیں آئی، علم و حکمت کام نہیں آئی، کیا کام آیا؟ فرمایا کہ میری توبہ اللہ کے حضور کام، میری توبہ اللہ کو پسند آ گئی، اس توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا اور یہ مجھے مقام عطا کیا۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھنے شروع کیے، اور خطوط میں یہ عنوان تھا، اسلام کی دعوت تھی کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں
کہ آپ اسلام قبول کریں، مجھے نبی تسلیم کریں اور آخری نبی تسلیم کریں. خطوط لکھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کسرا روم کے نام بھی لکھا، کسرا فارس کے نام. یہ ایران کا پرانا نام فارس ہے، پہلے اس کو فارس کہا کرتے تھے. یہ بھی سپر پاور تھی اس وقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں 2 سپر طاقتیں تھیں، ایک کیسر روم اور دوسرا کسرا فارس. تو کسرا فارس جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا خسرو پرویز. اس کے نام آپ نے خط لکھا. خط کا انداز یہ ہوتا تھا کہ آپ پہلے بسم اللہ لکھتے اور بعد میں لکھتے بن محمد الرسول اللہ، کہ یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. پھر آگے کسرا کا نام لکھا خسرو پرویز، اور خط میں اسلام کی دعوت دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو منتخب کیا کہ تو میرا یہ خط لے کر جا. بطور قاصد کے خط لے کر روانہ ہوئے اور کسرا فارس کے جب دربار میں پہنچے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا. بادشاہ خط خود نہیں پڑھا کرتے تھے، پڑھنے کے لیے مخصوص افراد ہوا کرتے تھے. تو خط پڑھایا تو پہلے حضور کا نام. تو اس کو غصہ آ گیا کہ میری سلطنت میں یہ کون انسان ہے، کس نے یہ جرت کی ہے کہ میرے نام سے پہلے اس نے اپنا نام لکھا ہے. اس پر اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے غصے میں آ کر خط حضور کا پھاڑ دیا. جب یہ ادھر خط پھاڑ رہا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خبر دے دی تھی کہ آپ کا خط کسرا نے پھاڑ دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جیسے اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیے، اللہ اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور اس کی حکومت نیست و نابود ہو جائے گی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے 2 قاصد روانہ کیے کہ جاؤ اس کو پیغام دو. پیغام کیا؟ اس کو گرفتار کر کے لاؤ. تو وہ 2 قاصد حضور کی خدمت میں پہنچے گرفتار کرنے کے لیے، اور ان کی شکل بخاری شریف میں یہ ہے کہ ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں اور داڑھی منڈی ہوئی تھی، اور حضور منبر پر تشریف فرما تھے. صحابہ کا مجمع تھا اور آپ کو اطلاع دی گئی کہ 2 قاصد آئے ہیں کسرا کی طرف سے اور وہ پیغام لے کر آئے، آپ کے خط کا جواب لے کر آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ کیا جواب لے کر آئے، ان کو پیش کیا جائے. جب وہ اندر آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کے چہرے پر ان کی نظر پڑی تو ان پر ہیبت طاری ہو گئی، وہ مرعوب ہو گئے، ان کے دلوں میں نبوت کا خوف بیٹھ گیا. حضور نے چہرہ دیکھا ان کا، اپنا چہرہ ان سے پھیر لیا. انہوں نے کہا ہم قاصد بن کر آئے اور کسرا کے قاصد ہیں، اور آپ نے چہرہ کیوں پھیرا؟ فرمایا کہ تمہارے چہرے پر داڑیاں نہیں ہیں، تم نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، یہ کیوں کیا ہے؟ تو قاصدوں نے کہا یہ ہمارے رب کا حکم ہے. ہمارے بادشاہ، یعنی بادشاہ کو وہ رب کہتے تھے، ہمارے بادشاہ ہمارے رب کا حکم ہے. حضور نے فرمایا میرے رب کا حکم ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ، یہ میرے رب کا حکم ہے، اور میرے رب کا حکم تمام دنیا کے بادشاہوں کے اوپر غالب ہے. تو وہ قاصد انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو پکڑنے کے لیے آئے. تو حضور نے وہیں بیٹھے بیٹھے فرمایا کہ تم چلے جاؤ، کل دوبارہ آنا. بخاری شریف میں کہ وہ کل دوبارہ آئے پکڑنے کے لیے. تو حضور نے فرمایا کہ مجھے کیا پکڑنا چاہتے ہو، جاؤ، تمہارے بادشاہ کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے اور اس کی حکومت کا وہ وارث بن گیا ہے، اور بڑا ظلمن اور بے دردی سے اس نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے، جاؤ اس کی خبر لو، بعد میں میری خبر لینا. وہ بڑے حیران ہوئے کہ کوئی اطلاع نہیں، کوئی قاصد نہیں، کوئی پیغام نہیں، ان کو پتہ کیسے چلا ہے. پھر وہ دوبارہ واپس گئے
تو اس کی تصدیق ہو چکی تھی کہ اس کے باپ نے اس کو قتل کر دیا تھا. اور یہ قتل کیوں کیا تھا؟ کہ اس نے حضور کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا. آج کے عنوان کی اس واقعہ میں بات صرف اتنی ہے کہ حضور نے ان کاسوں سے چہرہ کیوں پھیرا تھا؟ کیونکہ ان کے چہروں پر داڑیاں نہیں تھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت داڑھی ہے. آج کوئی بات کی جائے نا تو جدید تعلیم یافتہ طبقہ یہ کہتا ہے لو جی سارا اسلام داڑھی میں. نماز کی بات کی جائے تو سارا اسلام نماز میں. روزے کی بات کی جائے تو سارا اسلام روزے میں. لباس سنت کے مطابق بنانے کی بات کی جائے لو جی سارا اسلام لباس میں. پردے کی بات کی جائے تو سارا اسلام پردے میں. یہ بات کرتے ہیں. تو یاد رکھو اسلام داڑھی میں نہیں لیکن داڑھی تو اسلام میں ہے. اسلام پورا نماز میں نہیں لیکن نماز تو اسلام میں. کس چیز کو یہ جملہ کہہ کر تم ٹھکراتے چلے جاؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام نبیوں کی 2 سنتیں باقی رکھو. 2 سنتیں، مونچھیں کٹانا یعنی چھوٹی رکھنا اور داڑھی بڑھانا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آپ کی مٹھی کے برابر تھی. اس سے قدرتی طور پر اس سے بڑی ہوئی نہیں آپ کی، اس لیے آپ نے اپنی داڑھی پر کینچی نہیں لگائی. کوئی اگر مٹھی سے زیادہ رکھے تو کوئی حرج نہیں لیکن اس سے کم نہ ہو. اور یہ سنت وجوبی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعید فرمائی ہے. آپ نے اپنا داڑھی منڈوں سے چہرہ پھیرا ہے. لیکن حدیث پاک ہے کہ جب بندہ مومن دنیا سے جاتا ہے قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، قبر سے لے کر گنبد خضرا تک سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سامنے کیا جاتا ہے. پھر اس ایمان والے سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو سامنے آپ کو ہستی نظر آ رہی ہے یہ کون ہے؟ اس کو پہچانتے ہو؟ اب دنیا میں تو کسی نے نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. تو کیسے پہچانے گا؟ یہ مردہ قبر میں اس کو اٹھا کر جب یہ چہرہ دکھایا جاتا ہے اور یہ سوال کیا جاتا ہے ما تقول ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں، اس ہستی کے بارے میں بتا کہ یہ کون ہے. تو اس پر مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر وہ جواب دے سکے گا جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور نسبت ہوئی، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا ہو. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ مردہ بھی حضور کو دیکھتا ہے اور حضور اس کو دیکھتے ہیں. اگر حضور اپنے اس امتی مردے کو دیکھتے ہیں اور اس کو دیکھ کر اگر اس کے چہرے پر داڑھی نہ ہوئی تو حضور کے دل پر کیا گزرے گی؟ کیا اس کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوں گے؟ کاسدوں کو دیکھ کر تو حضور نے منہ پھیر لیا تھا کہ یہ داڑھی منڈے آ گئے. اور اگر حضور کے امتی کو قبر میں آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر آپ نے چہرہ پھیر لیا تو بتاؤ حضور سے بڑھ کر ہمارا سہارا کون ہے؟ تو اس لیے کم سے کم آپ اپنے چہروں پر داڑیاں لائیں. اور یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا ہر وقت ثواب ہے. داڑھی والا جو ہے سویا ہوا ہے نا، سوتے ہوئے بھی اس کو ثواب مل رہا ہے. وہ واش روم میں بیٹھا ہے وہاں بھی ثواب مل رہا ہے. وہ کھا پی رہا ہے وہاں بھی ثواب ہے. وہ دکان پر بیٹھا ہے وہاں بھی، کیونکہ ہر وقت تو داڑھی ہے. تو جب تک چہرے پر داڑھی ہے ثواب ہے. مسلم شریف میں ایک حدیث پاک ہے، ایک صحابی حضور کی خدمت میں آتے تو دور سے دیکھ کر آپ مسکرا پڑتے. کیوں اس کے چہرے پر نا 2 بال تھے صرف، قدرتی طور پر باقی داڑھی نہیں تھی، 2 بال تھے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اس کو دیکھ کر مسکراتے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے مسکراتا ہوں کہ جب میں اس کو آتا ہوا دیکھتا ہوں نا تو اس کے چہرے کے ان 2 بالوں سے عرش کے فرشتے کھیلتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں، کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس نے میری سنت کی کیسے حفاظت کر رکھی ہے کہ 2 بال ہیں اور 2 بالوں کی بھی اس نے حفاظت کی ہوئی ہے. جو 2 بالوں کی حفاظت کیے ہوئے حضور اس کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، اور جس نے اپنے پوری داڑھی کی حفاظت کی ہے اس کے چہرے کو دیکھ کر کس قدر مسکرائیں گے. تو اس لیے آج سے اس محفل میں، اس مجلس میں جو داڑھی مڑاتے ہیں داڑھی مڑانے سے توبہ کر لیں.
یہ بھی کام کی چیز ہے. جیسے مرزا قتیل نے توبہ کی تھی اور اس کی توبہ اس کی نجات کا ذریعہ بن گئی, اور جن کی مٹھی سے کم ہے وہ بھی توبہ کر لیں انشاءاللہ. مٹھی سے کم رکھنے والے اگر مٹھی بھر داڑھی رکھ لیں, داڑھی منڈانے والے داڑھی مونڈنے سے توبہ کر لے, انشاءاللہ حضور کی شفاعت نصیب ہوگی, انشاءاللہ حضور کی شفاعت نصیب ہوگی. تو سب بھائی وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم داڑھیاں رکھیں گے. اونچی آواز سے ذرا, داڑھی والے نہیں, جن کی داڑھی نہیں ہے وہ اونچی آواز سے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. اے اللہ ہم تیرے محبوب کی نبوت کے باغ کی حفاظت کریں گے, اپنے چہروں پر سجائیں گے صرف اس نیت سے کہ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر پیارے آقا سے جب ملاقات ہوگی تو حضور ہمارے چہروں کو دیکھ کر ہم خوش ہو جائیں گے, حضور ہمارے چہروں کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور ہماری شفاعت کریں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے